یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المريض لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما قام الله بعد خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر اگر خدا کے بعد اگر سب سے بڑی ہستی اس دنیا میں کی تو پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. ہم نے اپنے نبی کو نہیں سمجھا جتنا اللہ نے سمجھا اپنے محبوب کو اتنا ہم نے نہیں سمجھا. اگر آج ہم سمجھے ہوتے تو حضور کی سیرت کو اپنی زندگی کا پیمانہ بناتے, اپنی آخرت کی کامیابی کا پیمانہ بناتے, قبر کی روشنی کے پیمانہ بناتے اور میدان محشر میں انسان و کتاب کے لیے اس نبی کی زندگی کو پیمانہ بناتے. جتنا اپنے صحابہ نے سمجھا, جتنا خلفاء نے سمجھا, ہم نے اپنے نبی کو نہیں سمجھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے مسجد نبوی میں, چیخ چیخ رو رہے ہیں, دعا مانگ رہے ہیں, صحابہ قریب ہوئے. یہاں تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگنے میں اتنا رو کیوں رہے ہیں, اتنا چیخ چلا کیوں رہے ہیں. صحابہ جب قریب ہوئے تو دیکھا کہ ایک دعا مانگ رہے ہیں. کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ, ہمارے حضور نے اعلان کیا ہے کہ جس کے پاس مال ہو اللہ کے راستے میں دو. میں اپنا مال دینا چاہتا ہوں لیکن دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے اور لینے والے کا ہاتھ نیچا ہوتا ہے. اے اللہ, ابو بکر اس بات کو کیسے پسند کرے گا کہ میں حضور کو اپنا مال دوں تو میرا ہاتھ اونچا ہو اور حضور کا ہاتھ نیچا ہو. اے اللہ, آپ میرے محبوب کے دماغ میں بات ڈال دیجئے کہ میرے مال کو اپنا مال سمجھ کر خرچ کریں. ہم سے نہ مانگیں, اپنا مال سمجھ کر خرچ کریں, ورنہ اتنی بڑی بیعتی گستاخی ابو بکر کیسے کر سکتا ہے. عزیز دوستو, وہ دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہن میں بات ڈال دی کہ ابو بکر سے مال مت پوچھئے, آپ کے ہاتھ کو اس طرح دیکھنا وہ پسند نہیں کر رہا ہے. آپ کی عظمت, آپ کا مقام, آپ کا رتبہ, آپ کی محبت ابو بکر کے دل میں اتنا ہے کہ آپ کو اس طرح کہتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا ہے. اس لیے ابو بکر کے مال کو اپنا مال سمجھ کر کیجئے. عزیز دوستو, سیرت کا یہ پروگرام ہے. حضور نے ہر پہلو سے اپنے سیرت کو بتایا ہے. آج کا نوجوان